سب جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز ایک تیز رفتار سواری ہے، تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس تیز رفتار سواری کو بنانے والا کون تھا اور اس کا تعلق دنیا کے کس ملک سے تھا؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہوائی جہاز کو سب سے پہلے کب اور کس نے بنایا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ ہوائی جہاز کو بنانے والے دو بھائی تھے جن کا نام آرول رائٹ اور ویلبر رائٹ تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور ان کو رائٹ بردر کے نام سے جانتے ہیں۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولینا کے ساحل پر ایک قصبہ کیٹی ہارٹ واقع ہے۔ 1900 میں دو نوجوان ایک تجربے میں مگن تھے، مگر ان کا تعلق اس قصبے سے نہیں تھا بلکہ ان کا تعلق امریکی ریاست اوہیو کے قصبے کیٹن سے تھا۔ لیکن ہوا میں اڑنے کا جنون انہیں یہاں لے آیا۔ کیٹی ہارٹ کے ساحلوں پر تیز ہوا چلتی تھی اور یہاں کی نرم ریت بلندی سے گرنے والوں کو زیادہ چوٹ نہیں پہنچاتی تھی۔ تیلے ساحل پر انسان مشینی ہوائی جہاز سے اپنی پہلی پرواز ضرور کرے گا۔ رائٹ برادرز بچپن سے ہی جہاز بنانے کے بہت شوقین تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بچپن میں جہاز جیسا ایک کھلونا اڑتے دیکھا تھا۔ جب کھلونے میں لگے ربڑ بینڈ کو بل دے کے چھوڑا جاتا تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ بس اس کھلونے کو دیکھ کر دونوں بھائیوں نے سوچا اگر یہ کھلونا اڑ سکتا ہے تو ایک ایسی مشین بھی اڑ سکتی ہے جس میں انسان سفر کر سکتا ہے۔ دونوں بھائی جوان ہوئے تو ڈیٹن قصبے میں سائیکلیں بنانے کی دکان کھول لی، لیکن جہاز بنانے کا جنون ان کے سر پہ سوار رہا۔ پھر انہوں نے کئی سال کے مطالعے اور تجربات کے بعد بغیر انجن کا ایک جہاز جو کہ اصل میں گلائیڈر تھا وہ بنایا اور بچپن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کیٹی ہاک پہنچ گئے۔ وہ خالی گلائیڈر کو رسی سے باندھ کر پتنگ کی طرح ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے تھے اور قصبے کے لوگ بھی وقت گزاری کے لیے ان بھائیوں کے تجربات دیکھنے آ جاتے تھے۔ ایک بار تو گلائیڈر بری طرح ٹوٹ گیا، لیکن دونوں بھائیوں نے اس کی مرمت کر کے اسے پھر سے اڑنے کے قابل بنا دیا۔ دونوں بھائی کئی تجربات کے بعد اپنے شہر لوٹ گئے۔ پھر اگلے سال 1901 میں جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس گلائیڈر کا ایک بہتر ڈیزائن تھا۔ یہ ڈیزائن انہوں نے پچھلی سال کے تجربات سے سیکھ کر بنایا تھا۔ اس بار انہوں نے اپنا کیمپ بھی ایک نئی اور بہتر جگہ منتقل کر لیا۔ یہ گلائیڈر اڑتا تو تھا مگر وہ ابھی اسے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ گلائیڈر کی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر رائٹ برادرز کچھ زیادہ ہی مایوس ہوئے اور اپنے شیڈول سے پہلے ہی واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ دونوں بھائی اگلے سال 1902 میں کیٹی ہاک لوٹے اور اس بار اپنے بہترین ڈیزائن کے ساتھ۔ اب کی بار ان کا گلائیڈر اتنا زبردست تھا کہ وہ ہوا میں ادھر ادھر ڈھولنے کے بجائے بالکل سیدھا اڑنے لگا۔ اب رائٹ برادرز ہوا میں گلائیڈر کو بیلنس بھی رکھ سکتے تھے اور اپنی مرضی سے موڑ بھی سکتے تھے۔ دونوں بھائیوں کا کیٹی ہاک کا یہ ٹور کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اگلی بار وہ انجن والا جہاز اڑا کر تاریخ ضرور رقم کریں گے۔ دسمبر 1903 میں رائٹ برادرز چوتھی بار کیٹی ہاک آئے تو ان کے پاس رائٹ فلائر تھا، دنیا کا پہلا ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے اس میں موٹر نصب کی گئی تھی۔ 14 دسمبر کو رائٹ برادرز نے اڑان بھرنے کا فیصلہ کیا۔ پاس پڑوس کے لوگ بھی یہ تجربہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جہاز اڑانے کے لیے رن وے کی طرح ریلوے لائن جیسا ایک ٹریک بھی بنایا گیا تھا۔ ویلبر رائٹ نے بھی اسی ٹریک سے اڑان بھری، لیکن ان سے ایک غلطی ہوگی، وہ یہ کہ اس نے ٹیک آف کرتے وقت جہاز کی نوز یعنی اگلے حصے کو کچھ زیادہ ہی اوپر اٹھا دیا تھا۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں جہاز کا توازن بگڑ گیا، اس کی موٹر بند ہو گئی، جہاز نیچے گرا اور اس کے کچھ پرزے ٹوٹ گئے۔ ٹوٹے جہاز کی مرمت کرنے میں 2-3 دن اور لگ گئے۔ پھر 17 دسمبر کا دن آیا۔ 17 دسمبر کو دونوں بھائی پھر جہاز اڑانے کے لیے تیار تھے۔ اس بار ویلبر کے بجائے اورول جہاز میں سوار ہوا اور پھر جہاز ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوا۔ اس لمحے کیمرے کا بٹن دب گیا اور انسان کی پہلی مشینی اڑان کی تصویر بن گئی۔ آرول رائٹ نے 17 دسمبر 1903 کی صبح 10:35 پر اڑان بھری تھی۔ اس نے 12 سیکنڈ میں 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا اور پھر لینڈ کر گیا۔
4 साल की नाकामियों और मुसलसल मेहनत के बाद हवाई जहाज की इजाद का सेहरा राइट ब्रदर्स के सर सज चुका था। इस रोज दोनों भाइयों ने 3 मजीद परवाजें की। आखिरी परवाज विल्बर राइट ने की थी। वो 59 सेकंड तक फिजा में उड़ता रहा और जहाज को 852 फीट तक ले गया। 17 दिसंबर की कामयाब परवाजों के बाद राइट ब्रदर्स अपने घर डेटन लौट गए। इनके घर के करीब ही घास का एक खुला मैदान था जिसमें वो मजीद तजुर्बे करने लगे। उन्होंने एक नया राइट फ्लायर बना लिया और उसमें वो उड़ान भरते रहे। 1905 में वो अपने जहाज को काफी बेहतर बना चुके थे और कई परवाजों में उसे टेस्ट कर चुके थे। वो ये जहाज अमेरिकी फौज को बेचना चाहते थे। और फिर दोनों भाई 1908 में दोबारा कैटीहाक पहुंचे और अपने बनाए हुए एक नए तैयारे को टेस्ट किया। सहाफी दूर जंगल में छुपकर दूरबीनों से ये मुजाहरा देखते रहे। इन सहाफियों के जरिए ये खबर न्यूयॉर्क और पेरिस के बड़े अखबारात में शाया हुई। इन खबरों के बाद अमेरिकन आर्मी भी राइट ब्रदर्स की हवाई जहाज की परवाज का मुजाहरा देखने पर तैयार हो गई। उधर पेरिस से भी राइट ब्रदर्स को दावतनामे मौसूल होने लगे। चुनांचे विल्बर राइट ने पेरिस का रास्ता लिया और ऑरवेल राइट के जिम्मे ये काम लगाया कि वो अमेरिकी फौज को हवाई जहाज का डेमो दिखाए। अगस्त 1908 में विल्बर राइट ने पेरिस के नजदीक लीमेंसी के कस्बे में हवाई जहाज उड़ाया। तमाम फ्रांसीसी अखबारात ने इस उड़ान की खबरें और तस्वीरें शाया की। अगले माह सितंबर 1908 में ऑरवेल राइट ने अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के फौजी अड्डे में अमेरिकी फौजी अफसरान के सामने कामयाब परवाज की। ऑरवेल ने चंद एक बार कामयाब परवाज के मुजाहरे किए, लेकिन फिर इसके साथ एक हादसा हो गया। हुआ यूं कि 17 सितंबर 1908 को ऑरवेल ने अमेरिकी फौज के एक लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फेज को भी अपने साथ जहाज में बिठा लिया। जहाज ने उड़ान तो कामयाबी से भर ली, मगर चंद ही मिनट के बाद जहाज का एक प्रोपेलर टूट गया और जहाज नीचे गिर गया। ऑरवेल ने जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाज पूरी रफ्तार से जमीन से टकराया और इस हादसे में सेल्फेज की मौत हो गई, जबकि ऑरवेल को टांग, पसलियों और कमर में शदीद चोटें आई। ये हवाई जहाज क्रैश होने का पहला वाकया था जिसमें एक इंसान थॉमस सेल्फ्रिज की जान चली गई। ऑरवेल राइट अब अस्पताल से निकलकर अपने भाई के पास यूरोप चला गया। फिर राइट ब्रदर्स मुल्कों घूमकर अपनी नई इजाद दुनिया को दिखाने लगे। अब राइट ब्रदर्स ने नवंबर 1909 में राइट प्लेन के नाम से अपनी कंपनी बनाई और धड़ाधड़ जहाज तैयार करने लगे। 1912 में अमेरिकी शहर बोस्टन के सफर के दौरान विल्बर राइट को टाइफाइड हो गया। डेटन वापसी के बाद 30 मई 1912 को वो 45 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गया। विल्बर राइट की मौत ने इसके छोटे भाई ऑरवेल राइट को बिल्कुल तन्हा कर दिया था। जहाजों में इसकी दिलचस्पी खत्म हो गई और इसने राइट कंपनी में अपने शेयर्स 10 लाख अमेरिकी डॉलर में फरोख्त करके बाकी की जिंदगी डेटन में ही गुजारने का फैसला कर लिया। 1948 में 76 वर्ष की उम्र में दिल के दौरे से ऑरवेल राइट की भी मौत हो गई।